ڈیلی لائف بلیسنگ چینل میں آپ سب کو سلام اور جے مسیح کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں۔ خدا کے اس وعدے نے مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ آمین۔ آج خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ایوب صابر کی کہانی خدا نے ہمیں دی ہے۔ ایوب حوض کی سرزمین میں رہتا تھا۔ وہ راست باز شخص تھا اور خدا سے ڈرتا تھا۔ اس کے خاندان میں اس کی ایک بیوی اور 7 جوان بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں اور وہ بہت امیر شخص تھا۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں تھیں۔ وہ ایک بہت بڑے گھر میں رہتا تھا اور اس کے بہت سارے نوکر تھے۔ ایوب کے بچے اپنے الگ الگ گھر میں رہتے تھے اور وہ اکثر ایک دوسرے کی دعوت کرتے۔ ایوب اپنے بچوں کی بہت فکر کرتا تھا اور تمام طرح کی جو بھی ان کی غلطیاں خطائیں تھیں ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے قربانی گزارتا اور دعا کرتا تاکہ خدا ان کی غلطیاں معاف کر دے۔ خدا ایوب سے بہت خوش تھا اور وہ اس کی عزت کرتا اور گناہ سے دور رہتا تھا۔ شیطان جو بہت برا ہے، اس نے بھی دیکھا کہ ایوب خدا کا کتنا وفادار ہے۔ ایوب صرف اس لیے اچھا ہے کیونکہ وہ بہت خوشحال ہے۔ شیطان نے خدا کو کہا کہ اگر تو اس کی ساری دولت لے لے تو وہ تیری تکفیر کرے گا۔ خدا نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ ایوب کی تمام جائیداد پر حملہ کرے اور یوں اس کے ایمان کا امتحان لے۔ ایک دن ایوب کا ایک نوکر اس کے پاس بڑی خوفناک خبر لے کر آیا۔ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے اس کے پاس چل رہے تھے کہ ڈاکو آ گئے اور سارے نوکروں کو مار کر تمام جانور لے کے بس میں ہی اکیلا بچ نکلا۔ دوسرے نوکر نے آ کر یہ خبر دی کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا گیا، بس میں اکیلا ہی بچ نکلا۔ ابھی تو اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، ایک اور نوکر اندر آیا اور کہنے لگا، حملہ آور سارے اونٹ لے گئے اور تمام نوکروں کو قتل کر دیا، بس میں ہی اکیلا بچ نکلا۔ یہ خبریں ایوب کے لیے کتنی تباہ کن تھیں۔ اور پھر اس سے بھی بری خبر آئی کہ تیرے بیٹیاں اپنے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ بیابان کی طرف سے ایک تیز آندھی چلی اور اس گھر کے ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ گر گیا اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں مر گئے۔ اس خبر سے ایوب بہت زیادہ غمگین ہوا، لیکن اس نے خدا سے شکایت نہ کی بلکہ خدا کی عبادت کی۔ ایوب نے کہا، میں اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور اسی طرح واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ شیطان نے پھر خدا کو چیلنج کیا، اگر ایوب کی اپنی جان کو دکھ پہنچے تو پھر وہ تیرا اتنا وفادار نہیں رہے گا۔ خدا نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ ایوب کی صحت پر حملہ کرے لیکن اس کی جان محفوظ رہے۔ ایوب کے سر سے پاؤں تک دردناک پھوڑے نکل آئے، اس کی حالت بہت قابل رحم ہو گئی۔ وہ مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گیا اور ایک ٹھیکرا لے کر اپنے پھوڑے کھجانے لگا۔ اس کی بیوی نے کسی طرح اس کی مدد نہ کی بلکہ اس نے ایوب سے کہا کہ وہ خدا کی تکفیر کرے اور مر جائے، لیکن ایوب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ایوب نے اپنی مشکل صورتحال کا سامنا بڑے صبر اور اچھے طریقے سے کیا۔ ایوب کے 3 دوست الیفز، تیمانی، بلدد سوہی اور صنوفر نماتی اسے تسلی دینے کے لیے آئے۔ وہ ایوب کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے اور رونے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنے سروں پر خاک ڈالی، اور 7 دن اور 7 راتیں وہ اس کے پاس بیٹھے رہے اور کسی نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ پھر وہ باری باری بولے اور ایوب کو نصیحتیں کرنے لگے۔ الیفز تیمانی نے کہا، انسان مصیبت اٹھانے کے لیے پیدا ہوا ہے، جبکہ صنوفر نماتی نے کہا، تم اس سے زیادہ بدترین حالات سے مستحق۔ بلدد سوہی نے ایوب سے کہا، خدا برے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ یہ لوگ اچھے مذہبی آدمی تھے، انہوں نے ایوب کو تسلی دینے کے لیے بڑی زبردست تقریریں کی، لیکن ان کی باتوں سے ایوب کو تسلی ملنے کے بجائے مزید دکھ ہی ملا۔ ایوب اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات سے بہت پریشان اور غمگین تھا، لیکن اس نے اپنے دوستوں کی باتوں کا جواب بڑے صبر اور اچھے طریقے سے دیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ خواہ کچھ بھی ہو جائے،
मैं फिर भी खुदा पर भरोसा रखूंगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब नकम्मे तसल्ली देने वाले हो। अयूब ने महसूस किया कि लोग उसके खिलाफ हैं और उसकी बीवी, उसके भाई, दोस्त, बल्कि सब छोटे बच्चे भी उसे हकीर जानते थे। लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बावजूद अयूब ने खुदा पर भरोसा किया और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला खुदा जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। अयूब ईमान से निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा था। वो खुदा के बेटे यीशु और खुदा के लोगों के जी उठने पर ईमान रखता था और उसके पास एक बड़ा पुरजलाल उम्मीद थी। उसके पास एक दिन उसका कामिल जिस्म खुदा को देखेगा। खुदा जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और आजमाइश के इख्तिताम पर खुदा मेरे मतलब कहेगा कि मैं खालिस सोने की तरह पाक हूँ। वहाँ उनके साथ एक जवान आदमी एलीहू भी था। उसे अय्यूब के तीनों दोस्तों पर गुस्सा आया क्योंकि अय्यूब की हालत के लिए उनके पास कोई दुरुस्त जवाब नहीं था। उसने कहा, मैं अब तक इसलिए खामोश रहा क्योंकि मैं आप सबसे छोटा हूँ। इससे जाहिर होता है कि एलीहू हलीम शख्स था, लेकिन हकीकत में वो ऐसा नहीं था। उसे अय्यूब पर भी गुस्सा था। उसने उसे बड़ी बातें सुनाई और उसने अय्यूब के मतलब खुदा और उसकी कुव्वत और इंसाफ के मतलब अपने ख्यालात का इजहार किया। उसकी बातों से भी बेचारे अय्यूब को कोई तसल्ली न मिली क्योंकि उसने भी अय्यूब पर गुनहगार होने का इल्ज़ाम लगाया। एलीहू कायल हो चुका था कि वो सब कुछ जानता है और वो उसकी बातें ठीक हैं। वो हलीम इंसान बिल्कुल नहीं था। अय्यूब अपने दुखों की सही वजह उस वक्त समझा जब खुदा ने बगोले में उसे जवाब दिया। उसकी तवज्जो पूरी कायनात पर खुदा के अजीम इख्तियार की तरफ मुंतकिल हो गई। खुदा ने इब्तिदा में कायनात को तख्लीक किया और अब तक सारे इंतज़ाम को संभाले हुए है। सुबह का नमूदार होना, बारिश का बरसना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना और हर जानवर खुदा के हुक्म के ताबिया है। खुदा के सामने अय्यूब के अल्फाज ख़त्म हो गए। मैं इतना अहम नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ। अय्यूब ने जान लिया कि खुदा तमाम काम दानिशमंदी से करता है। वो जान गया कि उसके दुख खुदा के मकसद और मंसूबे में थे। उसने इकरार किया कि उसने ऐसी बातें की हैं जो उसे हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी और ऐसी बातें सोची हैं जिन्हें सोचना अक्लमंदी नहीं है। अय्यूब ने पहले सिर्फ खुदा के मतलब सुन रखा था, लेकिन अब वो उसे शख्सी तौर पर पहचान गया। अय्यूब ने अपने गुनाह से तौबा की। खुदा ने एलीफस तिमानी, बल्दरसूही और सनोफर नमाती को 7 बैल और 7 मेंढे कुर्बानी के लिए कहा और ये भी कहा कि मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा और मैं इसकी दुआ कबूल करूँगा ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूँ। तुमने मेरे बंदा अय्यूब के ख़िलाफ़ बोलकर गुनाह किया है। जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो वो अपनी मुश्किलात से आज़ाद हो गया क्योंकि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। खुदा ने अय्यूब का सारा नुकसान पूरा किया, बल्कि उसने उसे जो कुछ उसके पास था उसका दुगना अता किया। अय्यूब के तमाम बहन भाई उसके घर खाने पर आए और हमदर्दी का इजहार करते हुए सब ने उसे सोना और पैसा बतौर तोहफा दिया। खुदा ने अय्यूब को दुगनी भेड़ें, ऊँट और बैल और गधियाँ दी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ पैदा हुईं और उसकी बेटियों के नाम यमीमा, कस्या और करन हपुक था और वो उस मुल्क की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ थीं। उसके बाद अय्यूब 140 साल जिंदा रहा। उसने अपने बेटे और पोते चौथी पुश्त तक देखे। खुदा ने उसे बहुत ज़्यादा बरकत दी। अय्यूब ने खुदा पर भरोसा रखा और बड़े सब्र से इंतज़ार किया कि खुदा उसे इस मुश्किल सूरत हाल से निकालेगा। उसने अपना ख़ानदान, जायदाद और अपनी सेहत तक खो दी, लेकिन उसने ना तो खुदा से शिकायत की और ना ही इस पर इल्ज़ाम लगाया, बल्कि खुदा पर भरोसा करने की वजह से अय्यूब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा हुआ। इसी तरह जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना दोस्त समझकर उस पर भरोसा करते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को दूसरे तरीक़ों से फ़र्क बना देता है। भरोसा करने का एक नतीजा सब्र करना है। हमारी आंखें अपनी मुश्किलात पर नहीं रहती, बल्कि
ہم جان جاتے ہیں کہ خدا ہر روز ضرورت کے مطابق ہمیں اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ سب سے بہترین چیز جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی جان اس لیے قربان کی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح کی موت اختتام نہیں تھی بلکہ یہ خدا کا گناہگار لوگوں کو بچانے کا منصوبہ تھا۔ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا۔ اس منصوبے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسیح پر ایمان لائیں گے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ایک دن جی اٹھیں گے۔ ایوب کا ایمان تھا کہ ایک دن خدا اسے بچا لے گا اور رہائی دے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا۔ اس نے کہا میں اپنے اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا۔ جب ایک دن خدا یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں فاتح بن کر آئے گا تو وہ سب لوگ جو اس پر ایمان لائے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمارا خدا کتنا عجیب، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ آئیے میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم اپنی ساری پرابلمس کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ پرابلمس بہت چھوٹی ہیں، میرا اور آپ کا خدا بہت بڑا ہے۔ خدا کے عظیم بیٹے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں آج کا دن پھر تحفے میں دیا، خوبصورت مقدس پاک کلام دیا جو 100 کا 100 گنا پھل ہماری زندگیوں میں لے کے آیا۔ ہمیں آگے بڑھنے کا فضل عطا کر تاکہ ہم اپنے سب بہن بھائیوں کو اس خوبصورت چینل کے وسیلے سے جو آپ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے، آپ کے کلام کو ان کے لیے لے کر آئیں تاکہ یہ برکت پر برکت پا کر آپ کے نام کی گواہی دینے والے ہو سکیں۔ ان سب کو بڑی برکت دینا اور اپنے نام کی گواہی بنا دینا۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کیجیے گا اور اپنے قدموں میں جھکنے کا فضل عطا کیجیے گا۔ ان سب کو بلیسڈ کیجیے گا اور ملٹی پلائی بلیسنگ دیجیے گا۔ یہ سب کچھ یسوع کے نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین۔ سب کے لیے ڈھیروں پیار، ڈھیروں دعائیں۔ خداوند آپ سب کو ملٹی پلائی بلیسنگ دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔